کاشف اب یہ نہ بولنا کہ آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے. الیاسف آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے آپ کی ماتھے پر پڑھ لیا. مجھے پتا ہے آپ نے پہلے ایک بڑا سوال کیا ہوا ہے فیس بک پہ جو میں نے پڑھا ہے. آپ نے پڑھ لیا ہے وہ سوال؟ میں پڑھ کے سناؤں آپ نے؟ ہاں پڑھ کے سنا. آپ نے کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ نے لکھا ہوا تھا کہ اس دنیا میں ہر شخص جواب چاہتا ہے. ہم سب کے پاس سوال مسائل ہوتے ہیں جنہیں ہم سلجھانا چاہتے ہیں، مگر ہم ان کے جواب کہاں ڈھونڈیں؟ یہ بڑا سوال تھا جو آپ نے کیا تھا. اور آپ سے بھی رہا نہیں گیا اور آپ نے کامنٹس میں ایک اور سوال ڈال دیا. آپ نے نیچے پڑھا؟ جی ہاں. اور آپ نے مجھے یہ لکھا ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں یہ حکم کیوں ملا ہے کہ ہم ہر سوال کا جواب بائبل مقدس میں سے ڈھونڈیں؟ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہر سوال کا جواب بائبل مقدس میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں. بالکل بالکل، ہر بات کا جواب ہمیں خدا کے کلام سے مل سکتا ہے. اور اس کے لیے ایک حوالہ جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے دوسرا تیموتھیوس، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کاشفہ ہر ایک صحیفہ جو ہے وہ خدا کے الہام سے ہے. کلام مقدس خدا کے الہام سے لکھی گئی ہے اور خدا ہمارا دانش مند خدا ہے اور وہ ہر بات کا جواب جو ہے وہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ کلام سے ہمیں پیش کر سکتا ہے. الیاسف یہ ان کے لیے درست ہوگا جو بائبل مقدس کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ آپ نے بالکل درست کہا، کیونکہ جو لوگ بائبل مقدس کو مانتے ہیں وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا کا کلام جو الہامی کلام ہے. جو لوگ کلام مقدس کو نہیں مانتے، اس کی ایک سب سے بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام جو ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو چکا ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود نہیں ہوتا. الیاسف یہ بات بالکل غلط ہے اور اس کا حوالہ ہمیں بڑے کلیئر کلام مقدس میں سے ملتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر وہ مسیحی جو اس حوالے کو کلام مقدس میں سے پڑھتا ہے وہ کبھی بھی کلام مقدس میں سے کچھ کم کرنے کی یا زیادہ کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے جو ہمیں مکاشفہ میں ملتا ہے، مکاشفہ 22 باب. اور میں چاہوں گی کہ یہ ہر مسیحی بلکہ اس حوالے کو یاد رکھے تاکہ جب بھی کبھی ان سے ایسے سوال کیے جاتے ہیں وہ ضرور اس کا جواب کلام مقدس میں سے دے سکیں. مکاشفہ 22 باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کے تو 19ویں آیت. میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب کی لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا. کاشف ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں اس کے لیے بڑے سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، اور اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی مسیحی جو ہے وہ کبھی یہ جرات بھی کر سکتا ہے. اور یہ آیت آپ نے بہت اچھی کوٹ کی ہے کہ اس کو ہم ہمیشہ استعمال کر سکتے ہیں اس بات کو سکھانے کے لیے کہ خداوند کے کلام میں کبھی کوئی تبدیلی جو ہے وہ پیش نہیں آئی. کاشفہ خداوند کے کلام کے حصوں کو بڑے سالوں سے بلکہ ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ جب ان کا کلام کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بڑی باریکی سے کیا جاتا ہے. اور جب بھی خداوند کے کلام کا ترجمہ جو ہے کسی اور زبان میں کیا جاتا ہے تو ان کی جو اصلی زبانیں ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھ کے سامنے رکھ کے وہ ترجمہ کیا جاتا ہے، جس میں یونانی ہے، عبرانی ہے اور لاطینی شامل ہوتی ہیں. اور الیاسف ہمارے عقائد میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ بائبل مقدس الہامی کتاب ہے اور وہ لا تبدیل ہے. کاشف آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے اس میں اتھارٹی پائی جاتی ہے. خداوند کے کلام جو ہے وہ معتبر کلام ہے، اور خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سے ہم کلام بھی ہوتا ہے. اور الیاسف آپ دیکھیں کہ کلام مقدس کے اندر نبیوں کے جو کال تھے، جو شاگردوں نے باتیں کہیں، اور جو رسولوں کے کال ہیں وہ سب کو جو خداوند کی طرف سے تھے وہ سب بائبل مقدس میں موجود ہیں. بالکل. اور کلام کے ذریعے خداوند اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور جتنا ہم کلام کو پڑھتے ہیں اتنا ہم خداوند کو جانتے ہیں، اور جتنا ہم خداوند کو جانتے ہیں اس کی محبت میں ہم بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں.
इलासिफ, कलाम मुक़द्दस हमारे लिए एक लव लेटर की तरह है कि जिसको हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा हम खुदावंद की मोहब्बत में आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि एक लव लेटर की तरह खुदावंद के कलाम को हम लेते हैं। और देखें, खुदावंद के कलाम जो है वो खुदावंद की वफादारी को, खुदावंद की कुदरत को, खुदावंद की शिफा को, खुदावंद की कुव्वत को जो है वो हम पर ज़ाहिर करता है। और जितना हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी अथॉरिटी को जानते हैं, मेरे ख्याल में हम उतना अपने ईमान में जो है मजबूत होते चले जाते हैं। और ये खुदावंद का कलाम ही है जो हमें सिखाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है और हम अपनी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल कैसे दे सकते हैं। खुदावंद का कलाम मेरे ख्याल में काशिफा कई दफ़ा हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि खुदावंद का कलाम हमारे लिए एक मैनुअल के तौर पर जो है वो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। मैं इसकी मिसाल इस तरह देना चाहूँगा कि अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो कई दफ़ा क्या करते हैं लोग, उस गाड़ी के हिस्से को ठीक करने के लिए पहले मैनुअल निकालते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ ख़राबी है और फिर उस पर काम किया जाता है और फिर वो अपनी गाड़ी ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में जब मसाइल आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, जब मुश्किलात आती हैं, उलझनें आती हैं, तो हम खुदावंद के कलाम को मैनुअल के तौर पर खोलते हैं और खुदावंद का कलाम हमें गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि जहाँ कहाँ गलती है, कहाँ उलझन है, कहाँ परेशानी है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका कैसे हल निकाला जा सकता है। तो खुदावंद का कलाम जो है एक अथॉरिटी के साथ हमसे हम कलाम होता है ताकि हम उसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और खुदावंद के नाम के जलाल के लिए अपनी ज़िंदगियों को इस्तेमाल कर सकें। यासिफ, यहाँ पर एक हवाला मुझे याद आ रहा है खुदावंद के कलाम में से, जो कि यसाया 40 बाब और उसकी 8वीं आयत है, और खूबसूरत आयत है ये जो मैं आपके साथ ज़रूर पढ़ना चाहूँगी खुदावंद के कलाम के हवाले से। यसाया 40 बाब और उसकी 8वीं आयत। हाँ, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर मेरे खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। काशिफा, अच्छा हुआ कि आपने आखिर में इस आयत का जिक्र किया और ये हमें इस बात को यकीन दिलाता है कि हमारा खुदा जो है वो ला तब्दील खुदा है। बिल्कुल। और जब हमारा खुदा ला तब्दील खुदा है तो खुदा का कलाम जो है वो भी ला तब्दील है। बिल्कुल, और इलामी है और कभी तब्दील ना होने वाला है। तो जो कुछ सीखा है क्यों ना उसका यादा कर लें। बेशक। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है जो हमारे लिए लिखा गया ताकि हम खुदा के ख्यालात और तजवीज़ को जान सकें जिसे ज़ाहिर करने का उसने इंतखाब किया है। बाइबल मुकद्दस खुदा, दूसरों और तख्लीक से हमारे ताल्लुकात की वजाहत करती है और ऐसा मयार बख्शती है जो खुदा के जलाल और अपनी भलाई के लिए अमल में आए। जब हमें कई मुतज़ाद मालूमात और नसीहतों का सामना हो तो बाइबल मुकद्दस का मोतबर होना और लाखता होना हमें एतमाद और यकीन दिलाता है। काशिफा, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं कुछ स्टडी कर रहा था, वो मैं करके फिर मैं आपके पास आता हूँ। अच्छा, चलें, ठीक है, ओके। एक आखिरी सवाल प्लीज, एक आखिरी सवाल फिर से।